حاتم تائی سے بھی بڑا سخی۔ حاتم تائی کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعید تھا۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا۔ نہایت بہادر اور دلیر تھا۔ شعر و شاعری سے خاصی دلچسپی تھی۔ جود و سخا میں اس کی مثال نایاب تھی۔ حاتم تائی کا نام زبان پر آتے ہی ایک عظیم اور بے مثال سخی کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھر آتا ہے۔ اس کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال ہوئی۔ کسی نے حاتم تائی سے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جود و سخا میں آپ پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم تائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے مغز کا وہ حصہ بہت ہی لذیذ لگا اور میں نے کھانے کے ساتھ ہی کہا، واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے ان کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اس نے ساری بکریاں ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بکریوں کو ان کی رسیوں سمیت ہی ذبح کر ڈالا۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے اسے روک رکھوں، یہ تو عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم تائی سے پوچھا گیا، پھر آپ نے بطور عوض اس یتیم لڑکوں کو کیا دیا؟ حاتم تائی نے کہا، میں نے اس یتیم کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ یہ سن کر لوگوں نے حاتم تائی سے کہا، پھر تو آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم تائی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ وہ یتیم مجھ سے زیادہ سخی تھا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں موجود سب کچھ سخاوت کر دی، جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا۔